جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے چند ایک چیزیں پڑھی تھیں، جس میں تفسیر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جو متقدمین اور اسلاف تھے ان کی تفسیروں کے اندر کوئی زیادہ اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی اختلاف موجود تھا تو وہ تنوع کا اختلاف تھا کہ ہر کسی نے ایک چیز کے مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور تضاد کا اختلاف نہیں تھا کہ ان کا باہمی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد والا اختلاف ہو، ایک نے ایک چیز بیان کی ہو، دوسری نے بالکل اس کے مخالف چیز بیان کی ہو۔ تو جی کون ریڈنگ کریں گے آج؟ سٹارٹ شروع کریں، بسم اللہ۔ سلف میں تفسیری اختلاف ہے لیکن معمولی۔ ہاں جی، ہاتھ کھڑا کریں جو ریڈنگ کر سکتے ہیں آپ۔ جی ہیرا شاہد، چلیں ہیرا شاہد آپ پڑھیں۔ سلف میں تفسیری اختلاف ہے لیکن معمولی ہے، بہت معمولی سے ہے۔ جی سر، سلف میں تفسیری اختلاف ہے لیکن معمولی، لیکن اس تفصیل کا مطلب یہ نہیں کہ سلف میں سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بے شک ان میں خفیف اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم احکام میں دیکھتے ہیں، مگر ضروری احکام سب لوگوں کو معلوم ہے، بلکہ تواتر سے معلوم ہے، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے نماز کی تعداد، رکعات، اوقات رکوع، خود نمازوں کے اوقات، زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کے احکام، رمضان کے روزے، حج میں طواف، وقوف، رمی اور جمار وغیرہ۔ اور صحابہ میں جو اختلاف نانا دادا، بھائیوں اور مشترکہ وغیرہ کے بارے میں ہوا ہے، تو اس سے فرائض میراث کے اکثر و بیشتر مسائل میں کوئی شک و اضطراب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر جن مسائل کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، جیسے والدین، اولاد، بھائی بہن، بیوی، تو ان کے حصول کی نسبت خدا کی طرف سے 3 مفصل آیتیں اتری ہوئی موجود ہیں۔ پہلی آیت میں اصول و فرعی رشتوں کا ذکر ہے، دوسری آیت میں شوہر، بیوی اور ماں کے بیٹے وغیرہ کا ذکر ہے، اور تیسری میں حاشیے والے رشتے مذکور ہوئے ہیں، جیسے چچا اور ماموں، دادا اور میت کے بھائیوں کا اجتماع شاذر و نادر ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اور اختلاف کبھی اس وجہ سے بھی پیش آ جاتا ہے کہ دلیل ظاہر نہیں پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو پاتا، یا اس کا سبب عدم سماع ہوتا ہے، یعنی صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا نہیں ہوتا، اور کبھی خود نفس کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحابی کے خیال میں کوئی راہج معارف موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں تفصیلات میں نہیں جانا ہے، چند اصولی امور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ فصل متاخر مفسرین کے اختلاف کی نوعیت۔ ہاں، پہلے جو فصل گزری تھی وہ تھی متقدمین کا اختلاف، یعنی جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں۔ اب اس فصل کے اندر جو متاخرین مفسرین ہیں جنہوں نے، آپ کہہ لیں کہ عصر حاضر کے لوگ ہو سکتے ہیں یا بعد والے لوگ ہو سکتے ہیں، یہ ذرا آپ اپنا مائک بند کیجیے گا، ایک منٹ ہیرا شاہد، ایک منٹ اپنا مائک بند کریں۔ جی سر۔ یہ نا آپ کے، اگر تو آپ نے وہ ہینڈ فری لگائی ہے نا تو اس کو ذرا اتار دیں، شور بہت زیادہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے بند کروا کے چیک کی ہے۔ جی سر، ریموو کر دیا۔ اب بالکل آواز صاف ہے، چلیں۔ پھر تفسیر میں اختلاف 2 قسم کا ہے، نقل پر مبنی ہے یا نقل کے بغیر اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ علم کے 2 ہی سرچشمے ہیں، صحیح روایت یا یقینی استدلال۔ اب روایت تو نقل معصوم پیغمبر سے ہوگی یا غیر معصوم شخص سے، جس سے بھی ہو، وہ روایت یا تو ایسی ہوگی کہ اس کی صحت و ضعف معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا۔ آخری قسم کی روایت کہ جس کی صحت و ضعف کچھ نامعلوم ہو سکے بے فائدہ ہے، اور اس پر گفتگو کرنا فعل عبث ہے، لیکن جس علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے حق پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اور اس کی معرفت انسانی امکان میں آ چکی ہے۔ بے نتیجہ تفصیلات۔ بے فائدہ اور بے دلیل علم کی مثال اصحاب کہف کے حالات میں اختلاف ہے، یا اس بارے میں اختلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کے کس عضو کا استعمال کیا تھا، یا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، یا اس کی لکڑی کس درخت کی تھی، یا اس لڑکے کا کیا نام تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کے معاملات کا علم نقل ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اب جس معاملے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل صحیح موجود ہے تو وہ معلوم ہے، جیسے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق کے سفر کا نام خضر علیہ السلام تھا، یعنی جو بعد میں لوگوں نے، اسرائیلیات، بعد لیکن جس والے بارے لوگوں میں نے، کوئی صحیح، جی ایک منٹ، بعد والے لوگوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں
ان کے اندر بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کا کون سا عضو جو ہے وہ اس مقتول کو مارا کہ وہ اٹھ کر زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے. یا نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی. تو یہ ساری تفصیلات ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, سرے سے کوئی مستند روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ تفصیلات صحیح ہیں, بس ایسے اندازے ہیں سارے. جی سر, اور سابقات کی بات جی جا سکتی ہے. جی آگے اسرائیلیات. اصحاب کہف کی تعداد پر بھی مختلف رائے موجود ہیں. جی لیکن جس بارے میں سر اوپر چلا گیا. جی چلیں. لیکن جس بارے میں کوئی صحیح نقل موجود نہیں بلکہ اس کے علم کا ذریعہ اہل کتاب ہیں, جیسے کعب احبار و وہب اور محمد بن اسحاق وغیرہ کی منقولات جو اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں, تو جب تک صحت پر قطعی دلیل موجود نہ ہو اسی منقولات کی نہ تصدیق جائز ہے نہ تکذیب. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اہل کتاب تم سے کچھ بیان کریں تو ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب. ہو سکتا ہے کہ وہ حق بیان کر رہے ہوں اور تم دانستہ تکذیب کر جاؤ, یا باطل بیان کر رہے ہوں اور تم بے جا تصدیق کر بیٹھو. اور بے جانے یعنی بغیر جاننے کے. یہی حال اس قسم کی منقولات کا ہے جو بعض تابعین سے مروی ہیں, اگرچہ تابعی یہ تصریح بھی نہ کرے کہ اس کا ذریعہ معلومات اہل کتاب ہیں. اور جب تابعین ایسے امور میں باہم اختلاف کریں تو ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی پر حجت نہیں ہوتا. لیکن اس بارے میں اگر کوئی بات صحیح روایت کے ساتھ کسی صحابی سے منقول ہو تو تابعین کے مقابلے میں اس پر دل کو زیادہ اطمینان ہوگا, کیونکہ ممکن ہے صحابی نے وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو, اور کیونکہ تابعی کا نقل کرنا صحابی کے جرم و یقین کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا, اور یہ معلوم ہے کہ صحابی کی نسبت یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل کتاب سے نقل کر رہا ہے, جبکہ اسے اہل کتاب کی تصدیق کرنے کی ممانعت ہو چکی ہے. غرض جس اختلاف کی حالت یہ ہو کہ اس میں قول کی صحت معلوم نہ ہو سکے اور اس کی تفصیل بھی غیر مفید ہو, تو اس کا اہتمام کرنا ویسا ہے جیسا ایسی حدیث کے پیچھے پڑنا جس کی صحت پر کوئی دلیل نہ ہو. رہی پہلی قسم کی وہ منقولات جن کی صحت معلوم کی جا سکتی ہے, تو الحمدللہ ان کی کمی نہیں. یہاں یہ یاد رہے کہ تفسیر, حدیث اور مغازی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف اگرچہ بہت کچھ منسوب ہے, مگر نقل صحیح ہی اسے رد بھی کر رہی ہے. تفسیری منقولات اور ان کی حیثیت استناد. حقیقت یہ ہے کہ دین میں جن منقولات کی ضرورت ہے خدا نے ان کی صحت اور بطلان کے دلائل قائم کر دیے ہیں, اور معلوم ہے تفسیر میں بھی زیادہ تر منقولات ویسی ہی ہیں جیسی مغازی و ملاحم میں ہیں. اسی لیے امام احمد نے فرما دیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی اسناد نہیں, یعنی تفسیر, ملاحم اور مغازی, کیونکہ ان میں اکثریت مرسل روایتوں کی ہے, جیسے عروہ الزبیر, شعبی, زہرہ, عروہ بن زبیر, شعبی, زہری, موسیٰ بن عقبہ, ابن اسحاق, اور ان کے بعد جیسے یحییٰ بن سعید, جی اموی ولید, وقدی اور وغیرہ اصحاب مغاز کی روایتیں. سر آگے. مغازی کا سب سے زیادہ علم اہل مدینہ کو ہے, پھر اہل شام کو, پھر اہل عراق کو. اہل مدینہ کو اس لیے کہ انہی سے مغاز کا تعلق رہا ہے, اہل مغازی شام کا کو اس تعلق لیے رہا ہے, یعنی غزووں کا اور لڑائیاں جتنی ہوئی ہیں, غزوات ہوئے ہیں, تو اہل مدینہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ان غزوات میں شریک ہوتے تھے. اہل شام کو اس لیے کہ وہ جنگ و جہاد میں سب سے زیادہ مشغول رہے ہیں, لیکن اس باب میں جو علم ان کو ہے دوسروں کو نہیں, اس لیے ابو اسحاق فزاری کی کتاب المغازی کی بڑی قدر کی گئی, اور دوسرے علماء بلاد کے مقابلے میں اوزاعی کو اس صنف علم کا سب سے بڑا عالم قرار دیا گیا ہے. علم تفسیر میں اہل مکہ سب سے بڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اصحاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں, جیسے مجاہد, عطا بن ابی رباح اور اکرمہ, مولا ابن عباس, طاؤس, ابو الشعثاء سعید بن جبیر وغیرہ. اسی طرح کوفے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے. یہی حال مدینے میں زید بن اسلم جیسے بزرگوں کا ہے. امام مالک نے انہی زید بن اسلم سے تفسیر لی ہے, نیز ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اور عبداللہ بن وہب نے بھی. صحت روایت کا معیار. مرسل روایتیں اگر کئی طریقوں سے مروی ہوں اور انہیں گھڑنے کی سازش نہ کی گئی ہو تو قطعاً صحیح ہیں, کیونکہ جو بات نقل کی جا رہی ہے یا تو اصل کے مطابق ہوگی یعنی صحیح ہوگی, یا اصل کے خلاف ہوگی یعنی جھوٹی ہوگی, جس راوی نے گھڑ لیا ہو
یا بیان کرنے میں اس سے نادانستہ غلطی ہو گئی ہو۔ جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، جھوٹ بھی نہ بولا گیا ہو اور بھول چوک بھی نہ ہوئی ہو، تو روایت بلا شک صحیح ہوگی۔ لہٰذا جب حدیث دو یا زیادہ طریقوں سے مروی ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ راویوں نے اس سے مل کر گھڑا نہیں ہے، ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو کہ اس قسم کے معاملے میں جھوٹ بولنے اور سازش کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی، تو مان لینا پڑے گا کہ روایت صحیح ہے۔ مثلاً ایک شخص واقعہ بیان کرتا ہے اور پیش آنے والے اقوال کا تذکرہ تفصیل سے کرتا ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے اور بینہ انہی اقوال و افعال کو بیان اور کرتا ہے، بعینہ تو ہی، بالکل اسی طرح بعینہ ہی انہی اقوال۔ انہی اقوال و افعال کو بیان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یقین کر لینا ہوگا کہ واقعہ مجموعی طور پر ضرور پیش آیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر دونوں راوی جان بوجھ کر یا غلطی سے جھوٹ بولے ہوتے تو عام تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ دو شخص ایک ہی تفصیل بیان نہیں کر سکتے جب تک پہلے سے جھوٹ بولنے پر اتفاق نہ کر چکے ہوں۔ یہ تو ممکن ہے کہ دو شاعر ایک ہی شعر کہہ جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جھوٹ دو الگ الگ آدمی بول جاتے ہیں، مگر عادتاً یہ نہیں ہوتا کہ ایک شاعر مختلف مضامین پر حاوی لمبا قصیدہ کہے اور دوسرا شاعر بھی انہی الفاظ و معنی کے ساتھ ویسا ہی طول و طویل قصیدہ نظم کر دے۔ اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو ہر زبان کہہ اٹھے گی کہ اس دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کا قصیدہ ہتھیا لیا ہے۔ اسی مثال پر حدیث کو قیاس کرنا چاہیے۔ طویل حدیث جس میں متعدد مضامین ہوں، جب ایک راوی سے پہنچے اور دوسرا راوی بھی بعینی سے روایت کرے تو ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یا تو دونوں راویوں نے مل کر حدیث گھڑ لی ہے، یا ایک راوی نے دوسرے راوی سے سنی ہے، یا پھر خود حدیث ہی صحیح ہے۔ انہی طریقوں سے اکثر ان منقولات کی صحت کی تسلیم کی جاتی ہے جو مختلف طریقوں سے پہنچتی ہیں، اگرچہ ان میں اکیلی روایت اپنے ارسال یا ضعف ناقابل کے باعث کافی نہیں ہوتی۔ لیکن منقولات کے الفاظ اور دوسرے دقائق کی تحقیق کی یہ راہ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے ذرائع سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ قدر مشترک کی یقینی صحت کا ہے۔ مثلاً تواتر سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور یہ کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے تھا۔ یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید اللہ لڑنے کے لیے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں نکلے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا تھا اور حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ان کا حریف مارا گیا تھا، مگر اس بارے میں شک ہے کہ حضرت حمزہ کا حریف کون تھا، عتبہ یا شیبہ تھا۔ ایک اصولی قاعدہ، مذکورہ بالا اصولی قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث، تفسیر، مغازی اور لوگوں کی افعال و اقوال سے متعلق منقولات کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث دو طریقوں سے روایت ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک راوی نے دوسرے راوی سے روایت نہیں لی ہے، تو ایسی صورت میں اس روایت کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو کہ راوی ان لوگوں میں سے نہیں جو جان بوجھ کر کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ البتہ انفراداً نادانستہ غلطی اور بھول چوک ضرور ممکن ہے، جس کی تلافی اجماعی روایت سے ہو جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تابعین قابل اعتماد ہیں۔ جو کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات سے واقف ہے، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمر، ابی بن حضرت کعب، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ہم کے حالات سے باخبر ہیں۔ وہ یہ بھی یقین سے جانتا ہے کہ ان میں کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب امت کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ان صحابیوں کا حال ہے، لیکن جو صحابی ان سے بلند درجے کے ہیں ان پر تو اور بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تمہیں اپنی ذاتی واقفیت اور طویل تجربے سے کسی شخص کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چوری کر سکتا ہے، نہ قذاقی کے گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے، نہ جھوٹی گواہی دینا ہی اس سے ممکن ہے۔ یہی حال مدینے، مکے، شام، بصرے کے تابعین کا ہے۔ جس کسی کو مثلاً ابو صالحہ، سمان، آرج، سلیمان بن یسار، زید بن اسلم وغیرہ کے حالات سے واقفیت ہے، یقین سے جانتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ سے آلودہ نہیں ہو سکتے، پھر ان سے بلند پایا تابعین کا کیا کہنا، جیسے محمد سیرین، قاسم بن محمد، سعید بن المسیب، عبیدہ سلمانی، سعید بن مسیب، علقمہ، اسود وغیرہ۔ اتفاقیہ غلطی سے چلیں جی، بس آج اتنا ہی المسیب۔ کافی ہے، آج اتنا ہی کافی ہے۔
تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو متاخرین مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، بے نتیجہ اختلاف، مثلا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کا کون سا حصہ استعمال کیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ لمبی چوڑی، اس کی کیا لمبائی تھی، کیا چوڑائی تھی، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح اسرائیلیات، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد والے مفسرین نے اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل کی چیزیں، یہود و نصارہ کی چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ڈال دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تصدیق ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل کے بارے میں، اسرائیلیات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔ تو باقی جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہ سارے کے سارے قابل اعتماد تھے، تو انہوں نے قرآن کی تفسیر کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے صحیح ہے۔ بسا اوقات اتفاقیہ غلطی اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ صحت کے منافی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج چونکہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، اس کی کچھ مصروفیت ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔